السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل کا ہم نے درس 267 نمبر آیت سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقے خیرات کے مزید آداب بیان ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کیا جائے، یعنی وہ مال خرچ کیا جائے کہ جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو۔ اور مزید یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو کماتا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور یہ خرچ صدقہ خیرات بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 4 روپے پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو یا کوئی سامان تجارت ہو جو آدمی کماتا ہے، تو جب وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، لیکن اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ زمین کی ہر پیداوار پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ احادیث میں بعض مخصوص چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جب اپنے نصاب کو پہنچے، اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار بھی ذکر ہوئی ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک، گھٹیا اور بیکار چیز کا جس سے تم خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، کہ جس میں مزید اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو عمدہ ہو، اچھی ہو۔ گھٹیا اور بیکار چیز اللہ کی راہ میں دینا یہ اچھی خصلت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید تعریف والا ہے، وہ تمہارے خرچ کرنے اور تمہارے صدقے خیرات کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی وہ ہر چیز کا مالک ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن تم کو صدقے خیرات کا حکم دیتا ہے، اس کے موقع دیتا ہے، اس کے لیے تم کو مال دیتا ہے تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ تو یہ صدقہ خیرات جو ہے تمہاری اپنی نیکی، اپنے ہی خیر اور بھلائی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب صدقہ خیرات کا حکم دیا اور پاکیزہ حلال مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ شیطان کی کیا سازش ہوتی ہے، اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موقعوں پر شیطان کس کس انداز سے دل میں بخل کنجوسی پیدا کرتا ہے، اور آدمی کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، اور اس طرح کے طرح کے اس کو خوف خطرے دلاتا ہے۔ اور جب بے حیائی کا، بدکاری کا، دنیا داری کا وقت آتا ہے تو وہاں پر کھل کر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا کام، اور یہ وہ کام ہے جو شیطان صفت لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ سمٹتے ہیں، ان کے جیبیں ان کی تنگ ہو جاتی ہیں، اور جب ان کو کسی بدکاری، بے حیائی اور دنیا کے رسم و رواج پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے خزانے کھلے ہوتے ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش، مغفرت کا اور فضل کا، بہت بڑے فضل کا، کہ اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو بخشش مغفرت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل و کرم تم پر کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ جتنا بھی کسی کو بدلہ، صلہ، اجر دینا چاہے اس کے لیے کسی طرح کی کوئی تنگی مشکل نہیں ہے۔
اور علیم جانتا ہے کہ کون کس ارادے سے کن حالات میں اور کس طرح کی کیفیتوں میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھر بندوں کو اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے وہ حکمت دانائی جسے چاہے۔ یہ حکمت دانائی عام ہے ہر چیز میں، اور حکمت کا معنی جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بصیرت ہے اور صحیح قوت فیصلہ ہے، اور دین کا صحیح فہم اور اس کا علم ہے، اور اس علم کے روشنی میں دین پر عمل پیرا ہونا، تو یہ ہے وہ حکمت کہ جس کا بیان فرماتا اللہ تعالیٰ کہ دیتا ہے وہ علم دیتا ہے، حکمت و دانائی دیتا ہے، اور دین کی فقہ اور سمجھ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے یہ حکمت مل جائے پس یقیناً اسے بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جس میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنی دنیا کے چند دن کو ان کے قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت کا سامان کرتے ہیں، یہ ہیں جن کو حکمت دانائی حاصل ہوئی ہے۔ اور کون ہیں کہ جو احمق اور بیوقوف صرف دنیا کی چند دن کی زندگی کو سنوارنے کی خاطر آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو یہ عقل اور سمجھ اور فہم مل گئی اور شیطان کے رستوں سے بچ کر رحمان کے رستوں پر چل پڑا، یہ ہے جس کو حکمت ملتی ہے، اور جس کو حکمت مل جاتی ہے اسے ہی بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس کو نہیں سمجھتے اور جس نصیحت کو نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں۔ جس میں مزید اس بات کا بیان ہوا کہ اصل عقل مندی وہ کیا ہے، اللہ کا دین ہے، دین پر عمل پیرا ہونا ہے، اور صحیح سچے دین کی فہم اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو سنوار لینا ہے۔ اور اصل بے وقوفی اور حماقت جو ہے وہ دین سے لاپرواہی کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر اس کو سمجھ بوجھ سے دور ہوتے ہوئے صرف دنیا کی خاطر اپنی زندگی لٹا کر برباد کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لینا اور جہنم کا راہ اختیار کر لینا، یہ ہے جو سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما انفقتم من شيء وما انفقتم من نفقة، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کچھ بھی خرچ کرنا تھوڑا یا زیادہ، او نذرتم من نذر، یا کسی طرح کی تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی کسی طرح مددگار۔ ان تبدوا الصدقات، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، بدا یبدو کے معنی ظاہر کرنا، اگر تم ظاہر کرتے ہو الصدقات، صدقات کو، خیرات کو، فنعما ہی، پس کیا ہی وہ اچھا ہے۔ اصل میں ہے نعم ما ہی، نعم معنی کیا اچھا، ما ہی وہ، تو وہ کیا ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے ہو اسے فقیروں غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے خیر بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وَيُكَفِّرُ، اور تکفیر کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، عَنْكُمْ تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے کچھ گناہوں کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے۔
لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فلانفسکم، پس وہ اپنے آپ کے لیے ہے، وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کا چہرہ طلب کرتے ہوئے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے کسی خیر میں سے، یوفی الیکم، تو پورا کا پورا تم کو وہ لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 270 سے 272 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جب اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا، اس کے آداب ذکر کیے، تو مزید اس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ تنبیہ ان کے لیے ہے کہ جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، مقصد دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، کوئی ریاکاری دکھلاوا ہوتا ہے، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا، اذیتیں دینا، اس طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو کس طرح کا خرچ کرنا، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے کر رہے ہو، کیا تمہاری نیتیں ہیں اور کیا تم کر رہے ہو۔ اور خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے رستوں پر کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے بندوں کی ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کا مقصد کوئی اپنی ذات یا دنیا نہیں ہوتی، ان کے لیے بشارت خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان صدقے خیرات کو جانتا ہے کہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ من نفقتن کے اندر یعنی ہر طرح کا صدقہ خیرات، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بڑی مقدار میں ہو یا کم ہو، کسی بھی حالت کیفیت میں ہو، تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو کس طرح کا خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانتے ہو کسی طرح کی نظر ماننا۔ یہاں پر بھی من نذر کے اندر ہر طرح کی نظر۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر فرض نہیں ہے۔ کوئی عبادت یا کوئی نیکی یا کوئی عمل آدمی اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، اور حالانکہ اللہ نے اس کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا ہوا۔ اور اس کی دو حالتیں ہیں، دو اس کے کیفیتیں ہیں۔ ایک نظر مطلق ہے کہ مطلق ہونے کا معنی کہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں، کسی قید کے ساتھ نہیں، کسی شرط کے ساتھ نہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میرے اوپر نظر ہے کہ میں اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ دوں، اتنے روزے رکھوں، اتنے نفل نوافل پڑھوں، حج کروں یا عمرہ کروں، کوئی بھی اس طرح کے نیکی کی نظر مانتا ہے لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں کرتا، تو یہ مطلق نظر ہے۔ اور اس کے بعد دوسری نظر ہے جو نظر معلق ہے۔ معلق ہونے کے معنی کہ وہ کسی چیز کے ساتھ، کسی شرط کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا ہے، کسی چیز کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، جو عام طور پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا، مجھے کوئی اولاد بیٹا مل گیا تو میں جو ہے اتنے روزے رکھوں گا، کوئی بھی اس طرح کی۔ لیکن یہ نظر جو ہے مشروط ہے کس کے ساتھ؟ کسی اپنی حاجت ضرورت کے ساتھ، کہ میرا اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر میں یہ نیکی کروں گا۔ جہاں تک پہلی نظر ہے جو نظر مطلق ہے کہ جس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نیکی کرنے کا عزم کرتا ہے آدمی، میں نیکی کروں گا، اور کسی شرط نہیں رکھتا کہ میرا یہ کام ہوگا تو کروں گا، تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی نیکی کا پابند کر لے اور بغیر کسی شرط کے۔ لیکن دوسری نظر جو ہے جو مشروط ہے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں نیکی کروں گا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ انہ لا یأتی بخیر، کہ ایسی نظر کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔
انما یستخرج بہ من البخیل، یہ تو صرف کسی کنجوس بخیل سے کچھ چیز نکالنے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی کا انداز ہے کہ رب کائنات کہ جس نے تم پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہارے لیے ہر کائنات میں تمہارے لیے نعمتیں پیدا کر دی ہیں، تمہاری ضروریات کا انتظام کر دیا ہے، تم اس کی کوئی عبادت نیکی کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرطیں لگاؤ کہ میرا یہ کام تو کرے گا تو نیکی کروں گا، ورنہ اس کا مطلب کہ نہیں کروں گا، تو کوئی شک نہیں کہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑے اللہ کے ساتھ بے ادبی کا انداز ہے۔ تو اس لیے مشروط نظر جو ہے یا معلق نظر جو ہے اس کو ماننے سے منع کیا گیا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نظر مان لی گئی، کسی نے نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا صدقہ دوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، کچھ بھی نیکی کا کام، اور پھر اس کا کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ جو نظر مانی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ روزے جو اس نے مانے ہیں وہ رکھنے ہوں گے، صدقہ خیرات کا جو ارادہ کیا ہے نظر مانی ہے وہ دینا ہوگا، جو بھی نیکی کا ارادہ یا نظر مانی ہے اس نے، پھر اس کو اپنی نظر کو پورا کرنا ہوگا، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ معلق نظر، مشروط نظر ابتداءً شروع کرنا وہ مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی کا انداز ہے۔ لیکن اگر وہ نظر مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر آدمی اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، یعنی نظر ایسی بڑی بات کی مان لی ہے کہ جو آدمی پوری نہ کر سکے، یعنی فرض کرو کہتا ہے کہ میں اگر میرا کام ہو جاتا ہے تو میں حج کروں گا، اب حج کرنے کے لیے اتنے بڑے اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں یا رستہ مہیا نہیں ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے، تو یہاں پر پھر کیا ہے کہ وہ اگر نظر پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، جس کفارے کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ اگر تم قسم کھاتے ہو، وہاں پر قسم کے کفارے کا ذکر ہے، اور جو قسم کے کفارے کا ذکر ہے وہی نظر کا کفارہ ہے کہ اگر آدمی اپنی نظر مانی ہی پوری نہ کر سکے، اصل تو یہ ہے کہ پوری کرنا ضروری ہے اگر اطاعت کی نیکی کی نظر ہے۔ ہاں اگر برائی کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں برائیوں کی بھی طرح طرح کی نظریں مانی جاتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شرک کی بدعات کی نظریں، کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو فلاں درگاہ پر جو ہے اس بکرا ذبح کروں گا، وہاں پر چڑھاوے چڑھاؤں گا یا کچھ بھی اس طرح کا کام کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو کوئی جشن مناؤں گا، اور اس میں جو ہے کوئی نعت خوانیاں ہوں گی جس میں کوئی شرک کے اس طرح کی چیزیں ہوں یا کوئی ایسے بدعات کے کام ہوں، یا بعض اوقات آدمی ویسے ہی کسی گناہ کی نظر مان لیتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہوتا ہے تو میں کوئی بھنڈ نچاؤں گا، کوئی اس طرح کے کام کروں گا جس طرح کے بعض بدماشوں کا اور بدکاروں کا انداز رہتا ہے، تو اس طرح کی گناہ کی نظر جو ہے، برائی کی نظر جو ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن نیکی کی نظر جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر طرح کی نظر جب پوری نہ کی جائے، چاہے وہ نیکی کی ہو یا برائی کی ہو، ہاں برائی کی نظر کو بھی چھوڑنا ہوگا، پورا نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو نظر کے ابتداءً اس کو ماننا صحیح نہیں ہے اگر وہ نظر معلق ہے، مشروط ہے، لیکن نظر مان لی گئی تو اس کو پھر پورا کرنا ہوگا، اس کو وفا کرنا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مانتا ہے او نظر تم من نظرین، یا تم کسی طرح کی بھی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان صدقے خیرات کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ان نظروں کو بھی جانتا ہے کہ تم نظریں کیا مانتے ہو اور کس کے لیے مانتے ہو، اللہ کے لیے نظر مانتے ہو یا اوروں کے لیے تمہاری نظریں ہیں جو مشرکانہ ہیں، اور اسی لیے نظر بھی عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے نظر ماننا کہ فلاں کے نام کا کوئی صدقہ خیرات ہو، فلاں کے نام کا کوئی چڑھاوا ہو، اس کے نام کی کوئی اس طرح کی چیز دینا، یہ بھی اسی طرح سے شرک ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جس طرح شرک ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا بھی شرک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کی اس بات کی کہ تمہاری نظروں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کہ تم کیا نظریں مانتے ہو، کس کے لیے مانتے ہو، اور نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، اور پھر اس کو تم پورا بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کسی طرح کا کوئی مددگار۔ اس جملے کا کیا تعلق ہے آیت کے موضوع کے ساتھ؟ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے کہ جب صدقے خیرات میں بھی بعض ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جو صدقے خیرات کے ادب کے خلاف ہوں، ریاکاری دکھلاوے ہوں، دنیا کے غرض مقصد ہوں، اس میں احسان جتلانے ہوں، اور صدقے خیرات کر کے تکلیفیں اذیتیں دینا ہوں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر ایسے ظالم و مجرموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا کہ جس سزا سے ان کو بچانے چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، نہ دنیا کے اندر، کیونکہ آیت کا یہ جملہ عام ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کا کسی طرح کا کوئی مددگار۔ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اپنی نصرت مدد کا ہاتھ ان سے اٹھا لیتا ہے، اور ان کو جس وادی میں پڑے ہوتے ہیں وہیں پر ہلاک ہونے کے لیے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ان کو بچانے چھڑانے والا نہ ہوگا، اور نہ ہی اس طرح کے ظالموں کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح نظر کے حوالے سے بھی یہی بات کہ نظر بھی تم مانتے ہو اور مان کے اس کو پورا نہیں کرتے، یا غیر اللہ کے لیے نظریں مان رہے ہو، برائی کی نظریں مان رہے ہو، اور اس طرح کے کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان نظروں کو بھی جانتا ہے، اور گناہ کی، برائی کی نظریں ماننا، غیر اللہ کے لیے نظریں ماننا جو شرک ہے، تو کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور یہی بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، تو پھر ایسے مشرکوں، ایسے ظالموں، ان کا کوئی حامی و ناصر، کوئی مددگار نہ دنیا کے اندر ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ اس کے بعد میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ان اگر تبدوا الصدقات، تم ظاہر کرتے ہو، بدا یبدو کے معنی کس چیز کا ظاہر ہونا، اسی سے لفظ بدو ہے جس کو دیہاتی کا نام دیا جاتا ہے، صحرا میں رہنے والے۔ چنانچہ وہ بھی لوگ صحراؤں میں کھلے عام جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کو مکان، کچھ اس طرح کی چیز چھپانے والی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو بدو کا نام دیا گیا ہے۔ تو بدا یبدو کے معنی کس چیز کا ظاہر ہونا، تو اگر تم ظاہر کرتے ہو الصدقات، صدقے خیرات کو، فنعما ہی، پس نعمہ کے معنی کیا ہی اچھا، ما وہ چیز، یعنی کہ وہ چیز جو ہے کیا ہی اچھی ہے، یعنی تو وہ کیا بات، یعنی کیا ہی اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی چیز ہے کہ تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے ہو تم فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ نے صدقہ خیرات کے مزید آداب بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کرتے ہو تو کیا ہی وہ چیز اچھی ہے، کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کے دیتے ہو فقیروں کو تو کیا وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ صدقے کو چھپانا اس کو ظاہر کرنے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے ساتھ ساتھ کہ صدقے کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اظہار کرنا کب ہے؟ اظہار اس وقت ہوگا کہ جب اس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور اس میں اچھائی کیا ہے؟ اچھائی پہلی تو اس لحاظ سے کہ آدمی بخل، کنجوسی، اس طرح کی جو اس پہ تہمت لگ سکتی ہے اس سے بچتا ہے۔ ایک آدمی فرض کرو کہ کبھی اس نے لوگوں کے سامنے یا کسی کے سامنے کوئی صدقہ خیرات نہیں دیا، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ آدمی بڑا بخیل کنجوس ہے، کہ اس نے کبھی کچھ خرچ نہیں کیا۔ لیکن اگر کبھی ظاہر کر کے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور نیت جو ہے صاف ہو، خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اور بندوں کی طرف سے طعن و تشنیع سے بھی آدمی بچ جائے گا، تہمت سے، الزام سے بچ جائے گا کہ اس کے اوپر جو الزام لگ سکتے ہوں کہ بڑا بخیل ہے۔ اور اس سے تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس میں اوروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے صدقہ خیرات کرنے کی۔
یعنی اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہو کہ تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ اور کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات کسی آدمی کا لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کرنا یا لوگوں کے سامنے کوئی چیز دینا، اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو دوپہر کا وقت تھا، کچھ لوگ مدینہ کے باہر سے آتے ہیں اور ان کی حالت بڑی ہی یعنی کہ تنگ دستی کی تھی اور بڑی شدت کی ان کی حالت تھی۔ تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، یعنی فقر و فاقہ ان کے چہروں پر ٹپک رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، پھٹے کپڑے تھے اور بہت تنگ دستی کی حالت جب آپ نے دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو آپ نے لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ کے لوگ خود بھی اس وقت جو ہے وہ تنگ دستی میں تھے، تو ایک آدمی کچھ صدقہ لایا جو صرف اس کی 2 ہاتھوں میں یعنی اس طرح سے تھا، تھوڑا سا صدقہ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی شروع ہوئے، اور حتیٰ کہ مسجد نبوی میں صدقہ خیرات کا کھانے پینے کی اس طرح کی چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بہت پریشان تھے یہ چیز دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ چمکتا تمتماتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر صرف اس ایک آدمی کا اس چیز کو شروع کرنے سے کیا ہوا کہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی اور انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اور آپ نے وہاں پر اس موقع پر فرمایا، کیا فرمایا کہ جو آدمی کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس نیکی کے کام کو کرنے والے ہیں ان سبھی کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اور یہ ہے اصل وہ نیکی جس کا ابتدا کرنے کا انداز ہے، نہ کہ کوئی بدعات دین میں گھڑنا۔ بدعتی لوگ عام طور پہ اس طرح کی حدیثوں کو دلیل بناتے ہیں اپنی بدعتوں کے لیے۔ اب صدقہ خیرات اللہ کا حکم پہلے سے موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی آئے دن صحابہ کو اس کا حکم دیتے رہتے ہیں، اور اب بھی موقع تھا، ضرورت تھی صدقہ خیرات کی، تو لوگ اس سے تھوڑا ابھی یعنی تردد میں تھے، کیونکہ خود وہ تنگ دستی میں تھے، لیکن ایک آدمی نے جب یہ شروع کیا تو اس کو دیکھ کر باقی بھی شروع ہو گئے۔ تو یہاں صدقہ خیرات کو بدعت نہیں تھا، کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو قرآن و سنت میں جس کا حکم نہ ہو، بلکہ اصل وہ صدقہ خیرات کا حکم موجود ہے، لیکن اس موقع پر اس آدمی کے شروع کرنے سے دوسروں کو بھی ترغیب حاصل ہوئی۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ صدقہ خیرات اعلانیہ کرنا، ظاہر کر کے کرنا، اس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ صدقہ خیرات ظاہر کرنا اس کا بڑا فائدہ ہے، اور صحابہ اکرام کا یہ عمل رہا ہے جس طرح ہم نے مثال دی ہے۔ اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر جب عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ آج میں سب سے پہل کروں گا اور سب سے سبقت لے جاؤں گا، تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آتے ہیں، تو جب مسجد میں لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان ہی لا چکے ہیں، اور یہ سبھی لوگوں کے سامنے تھا اور لوگوں کے علم میں تھا۔ تو صدقے کو اعلانیہ طور پر کیا گیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور چھپا کر دیتے ہو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ نیکی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہو، اور بندوں سے چھپ کر کی جائے تو اس میں زیادہ للہیت پیدا ہوتی ہے، زیادہ اخلاص پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو یا نماز روزہ کچھ بھی ہو۔ تو اسی وجہ کہ اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور دیتے ہو فقیروں کو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر علماء کے مختلف ان کے آراء ہیں، ان کے اقوال ہیں، کیا صدقہ ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہے یا چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے؟ تو اس میں جو عام قاعدہ کلیہ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر فرض صدقات ہیں یا فرض عبادات ہیں تو اس کا ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے تو اس کو ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہے۔ نماز فرض ہے، ہم نماز فرض کو جماعت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو فرائض ہیں ان کا ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے، کس لیے کہ تاکہ انسان پر تہمت نہ لگے کہ آدمی نیکی نہیں کرتا، نیکی سے پیچھے ہے یا بخیل کنجوس ہے۔ اور اگر وہ عبادت یا نیکی جو ہے نفل ہے، فرض نہیں ہے، تو نفل کے لحاظ سے اصل یہ ہے کہ اس کو چھپا کر کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ نفل عبادت جو ہے، چاہے وہ نفل نوافل نماز ہو،
روزے ہوں یا صدقہ خیرات ہوں، اصل یہ ہے کہ اس نفل کو جو ہے چھپا کر کیا جائے۔ لیکن اس نفل کے حوالے سے بھی تفصیل ہے کہ اگر یہ نفل عبادت یا نفل صدقہ خیرات خاص طور پر اس کا مقصد جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانا ہو، جس طرح کہ ابھی ہم مثالیں دے رہے تھے، تو اگر لوگوں کو ترغیب دلانا ہو تو یہاں پر اس کا ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس میں ترغیب دلانے کی کوئی ضرورت نہ ہو اور کسی کی خودداری کا معاملہ ہو، کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو، تو وہاں پر اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے دوسرے جملے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کہ اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقیروں کو دیتے ہو، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ کسی خاص آدمی کو صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے جس میں اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر اس کو چھپا کر دینا، ظاہر نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ظاہر کرنے سے اس کی عزت جاتی ہے اور اس کی لوگوں کے اندر ایک طرح کی بدنامی ہوتی ہے، برا نام پیدا ہوتا ہے، تو اس حالت میں اس کو چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ اگر رفاہ عامہ کا کام ہو، کوئی مسجد بن رہی ہے، اور دین کا کوئی ایسا کام ہے جو مسلمانوں کے درمیان مشترکہ ہے، جس طرح کہ جہاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو یہ کسی کا خاص کام نہیں ہے اور اس میں صدقہ خیرات دینا کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، تو ایسی جگہوں پر صدقہ خیرات کا ظاہر کرنا وہ زیادہ بہتر افضل ہے۔ اور اگر کسی کا خاص معاملہ ہے، کسی فقیر غریب کو یا کسی حاجت مند کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے اور آدمی اتنا دے سکتا ہے کہ جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور لوگوں کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر پھر اس کو چھپا کر دینا زیادہ افضل بہتر ہوگا۔ ہاں، اگر ضرورت بہت بڑی ہے کسی کی اور اس کو ایک آدمی یا دو آدمی پوری نہیں کر سکتے، لازمی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں شریک ہوں تاکہ اس کی اتنی بڑی ضرورت پوری ہو جائے، ہاں تو ایسے حالت میں پھر اس کو اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ تو علی کل حال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور عبادات جو ہیں چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہوں، اس کا ظاہر کرنا بھی بعض حالات میں اچھا اور بہتر ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو ترغیب ہو، ان کو تعلیم دی جائے اور اوروں کو بھی اس پر ابھارا جائے اور اپنے آپ کو بھی نیکی اور یعنی کہ اپنے ایسی تہمتوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکے کہ جو اس پر لگ سکتی ہوں، اور دوسرے حالات میں اس کو چھپا کر دینا بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ اس سے انسان کے دل کی اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق و کردار کی آبیاری ہوتی ہے، اور ایسے خفیہ صدقے جو ہیں وہ انسان کی بلاؤں کو ٹالنے، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کا بھی بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہم جانتے ہیں وہ غار کے 3 آدمیوں کا واقعہ کہ انہوں نے وہ چیز کی، وہ نیکی کی تھی جو اللہ کے لیے خالص ہو کر کی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جن 7 طرح کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں کون ہے؟ وَرَجُلٌ یعنی کہ انفقا بیمینہ اور انفقا، ایک آدمی نے صدقہ کیا اور اس خفیہ انداز سے صدقہ کیا کہ اس کے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل پایا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے۔ تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سایہ دے گا، کس وجہ سے؟ اس کی اس نیکی کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے لیے خالص ہو کر کی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقیروں کو دیتے ہو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور ان صدقے خیرات سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا ان صدقے خیرات کو۔ لیکن فرمایا من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہوں کا، اور کچھ گناہوں سے مراد یہ صدقے خیرات کا انداز کیا ہے، کتنی مقدار ہے، کس نیت سے ہے۔ ہاں، اسی لحاظ سے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اللہ پر یقین و ایمان کے ساتھ، بہت اخلاص اور تقوی نیکی کے ساتھ صدقہ دیا جا رہا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس کی بڑی تاثیر ہوگی اور اس سے بہت زیادہ گناہ مٹیں گے، اور اگر اس میں کمی کمزوری ہے تو اسی لحاظ سے گناہوں کا مٹنا بھی کم ہوگا۔ اور اسی طرح بعض ایسے بھی گناہ ہیں کہ جو صرف صدقے خیرات سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔
اس لیے فرمایا کہ من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہوں کو، یعنی نہ آدمی سمجھے کہ اس نے بڑے خیرات کر رہا ہے، بڑے اس کے چیریٹی کے پروگرام ہیں، تو اب جو وہ بدکاری برائی کرتا چلا جائے، اب اس کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، اس کی ہر گناہ معاف ہو رہا ہے، تاکہ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے کہ صدقہ خیرات سے ہر گناہ معاف نہیں ہوتا اور تمام گناہ بھی معاف نہیں ہو جاتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر بھی وہی تنبیہ ہے اخلاص کی، للہیت کی اپنے اعمال کے اندر، اور اللہ کی رضا مقصود ہونا، اور دنیا داری اور دنیا کے اغراض و مقاصد سے بالا تر ہونا، اور مزید یہ بھی کہ اعمال کرنے کے بعد ایسی چیزیں نہ ہونا کہ جو ان کو برباد کر سکتی ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اسی خبر کے لحاظ سے تم سے وہ معاملہ کرے گا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے تمہارے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے آپ کے لیے۔ اس جملے سے پہلے بھی صدقہ خیرات کے آیات چل رہی ہیں، اس کے احکام چل رہے ہیں۔ اس جملے کے بعد اسی آیت کے اندر ہی اگلے جملے بھی وہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہیں۔ تو یہاں پر کیا مناسبت ہے اس بات کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ مناسبت کیا ہے یہاں پر؟ وہ مناسبت جو کہ صحابہ اکرام نے روایت کی ہے کہ شروع میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام ایسے لوگوں پر خرچ کرنے سے رک گئے کہ جو ان کے چاہے عزیز و اقارب بھی ہوں، بڑے محتاج ہوں، بڑے غریب ہوں، لیکن مشرک ہوں، کافر ہوں، چاہے کسی کا ماں باپ بھی کیوں نہ ہوتا، یا اولاد بھی اس کے یعنی کہ اولاد بھی کیوں نہ ہوتی، بہن بھائی بھی اس کے کیوں نہ ہوتے، ان پر خرچ نہ کرتے، اس لیے کیونکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ سنن نسائی کی حدیث ہے، کہ جب لوگوں نے یعنی اس طرح کا کام کیا اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی، اجازت بھی لی کہ ہم کیا اپنے جو غریب فقیر یا محتاج رشتہ دار ہیں لیکن وہ کافر مشرک ہیں، ان پر کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یا ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، لیس علیک ھداھم، کہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ کہ جو تم ان کو اس لیے نہیں دیتے، ان پر اس لیے خرچ نہیں کرتے کیونکہ وہ کافر ہیں، تو اس کا معنی کہ کیا تم خود ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، وہی جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ اس لیے اس کا معنی کیا ہوا کہ تم اپنے غریب فقیر محتاج رشتہ داروں پر بھی خرچ کر سکتے ہو، غریب فقیر مسلم کافروں پر بھی خرچ کر سکتے ہو، چاہے وہ مشرک کافر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ہے ایسا آیت کہ اس جملے کی مناسبت، اگرچہ جملے کا معنی عام ہے، اور عام ہونے کا معنی کہ ہدایت کی توفیق صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہدایت کے رستے دکھا دینا، ہدایت کے رستوں کی نشاندہی کر دینا، اس کی پہچان کروا دینا، یہ تو اللہ کے نبی رسول اور نبی رسولوں کے منہج پر چلنے والے علماء سبھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہدایت جو ہدایت توفیق ہے، کہ جس ہدایت سے انسان کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، ہاں یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا لیس علیک ھداھم، اور سورۃ القصص میں بھی کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو اس جملے کی مناسبت کے یعنی کہ آیتوں کے اپنے اس موضوع کے ساتھ بھی مناسبت ہے کہ جو لوگ رک گئے تھے صدقہ خیرات کرنے سے، ایسے لوگوں پر جو کافر تھے، مشرک تھے، تو ان کا حوالے سے بھی اجازت دے دی کہ تم ان پر صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ اسی ضمن میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کی والدہ مدینہ آتی ہے ان کو ملنے کے لیے، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس بات پر فکر مند ہے کہ وہ تو مشرک ہے، کافر ابھی تک کفر پر ہے، تو اس کا ملنا میرے لیے کیسا ہوگا؟ تو آپ سے اجازت مانگتی ہے کہ میری والدہ آئی ہے تو کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں، یعنی اس سے اپنا تعلق جوڑوں؟ تو آپ میں کہ ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا
کہ اگرچہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر والدین خاص طور پر، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حکم دیا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ خیر نیکی کا معاملہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ دین کے معاملے میں عقید ایمان کے حوالے سے ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ نیکی بھلائی خیر کرنا وہ اللہ نے بلکہ اس کا حکم دیا ہے اور فرائض میں سے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور یہ اسلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو دین حتیٰ کہ کافر و مشرکوں کے ساتھ بھی نیکی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو روکتا منع نہیں کرتا، یعنی کہ جو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے تم سے قتال جنگ نہیں کی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اگرچہ وہ کافر ہیں، کہ تم ان سے نیکی بھلائی خیر کرو۔ تو یہ اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل توجہ وہ بات کیا ہے کہ ہم ایسے کافروں پر مشرکوں پر صرف عام صدقہ خیرات ان کو دے سکتے ہیں جو نفل ہوں، فرض زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، سوائے اس حالت میں کہ جب ان کو اسلام کی طرف لانا مقصود ہو، ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی طرف رغبت دلانا ان کو مقصود ہو، تو ایسی حالت میں صرف ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں کسی کافر مشرک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو عام صدقہ خیرات دیا جاتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی اور فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ فطرانہ بھی فرض ہے، لیکن عام نفل صدقہ خیرات ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر مزید اس بات کی بھی یعنی کہ تنبیہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو پھر مسلمان ہی کو مقدم کرنا چاہیے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے، یعنی کہ کافروں پر صدقہ خیرات لٹا رہے ہوں اور مسلمان بھوکوں مر رہے ہوں، تو یہ بھی نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی عقل مندی ہے۔ لیکن ان آیات سے پتہ چلا کہ اگر کافر بھی محتاج ضرورت مند ہو تو اس کو عام صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یعنی کہ ہمیں اجر ملے گا ہم اگر کسی جانور کو بھی اس پر بھی کوئی یعنی کہ نیکی کریں، اس کے ساتھ بھی کوئی احسان کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے کو، جاندار کو اس میں اجر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اس یعنی کہ زانیہ عورت کا معاملہ کہ جس نے کتے کو دیکھا کہ وہ سخت پیاس میں تھا تو اس کو پانی پلا دیا، تو اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اس کے گناہوں کی بخشش کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسلام کی کیا عظمتیں ہیں کہ حتیٰ کہ غیر دینوں کے ساتھ بھی اور جو اسلام کے بعض اوقات یعنی کہ مخالف ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سے نیکی کرنے کا حکم دیا۔ ہاں سوائے ایسے کافروں کے جن کی اسلام کے خلاف جنگ چل رہی ہو، ہاں ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، مزید تنبیہ کرتے فرمایا کہ جو تمہارے اخراجات خرچ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ اگر کسی کو ہے کہ تو تم اپنے آپ کو ہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ اللہ محتاج ہے، اور نہ ہی جن لوگوں پر تم خرچ کرتے ہو وہی تمہارے صدقہ خیرات کے ذات کی چل سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتے، بلکہ ان کا صدقہ خیرات کو وصول کر لینا بھی تمہارے اوپر ایک احسان اور نیکی ہے کہ تم کو انہوں نے موقع دیا کہ تم صدقہ خیرات کر سکو۔ تو اس ما تنفقوا من خیر، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی خیر و بھلائی مال میں سے، فلانفسکم، پس وہ تمہارے اپنے آپ کے لیے ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا چہرہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات ہونا چاہیے، الا ابتغاء، مگر چاہتے ہوئے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ کے معنی ہوتا ہے چہرہ۔ یہاں ترجمہ کرنا کہ اللہ کی رضامندی، حقیقت میں اس لفظ کی تحریف ہے، اس لفظ کا بگاڑ ہے کہ وجہ کا معنی جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، نہ کہ رضا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو صحیح معنی ہے وہ اللہ کے چہرے کا، اللہ کی ذات سے اس کا معنی کیا جائے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کا چہرہ کا، اللہ کا دیدار کرنا ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور پھر مزید یہ بھی کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، اور کوئی قوت صلاحیتیں ہوں، تم اللہ کی راہ میں ان کو لگاتے خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، تو اللہ ماتا ہے کہ پورا کا پورا تم کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ مال خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بڑھ کر دے گا، علم اللہ کی راہ میں سکھا رہے ہو اللہ کی خاطر، تو تم کو اور اللہ تعالیٰ علم سکھائے گا، دے گا،
اور بھی تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمتیں ہیں، اللہ کی راہ میں ان کو لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا مزید دے گا، تم کو پورا اس کا بدلہ دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا کہ وہ تمہاری نیکی اللہ کے ہاں شمار نہ ہو یا نیکی کا اجر نہ تم کو ملے، یا اجر جتنا ملنا چاہیے تھا اس سے کم مل جائے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جو بھی تم کرتے ہو اس کا تم کو پورا کا پورا صلہ اجر مل کے رہے گا، بشرطے کہ وہ قبولیت کے اسباب اس میں پورے ہوں اور قبولیت کی شرطیں پائی جائیں، تو پھر تم کو تمہاری نیکی قبول ہوگی اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کچھ خرچ کرنا بھی، او نذرتم من نذر، یا کس طرح کی کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا مددگار۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرتے ہو صدقہ خیرات کو، فنعما ہی، پس کیا ہی وہ اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے ہو تم وہ فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے تم پر ان کو ہدایت دینا، تم ہدایت دینے کی تم پر نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ کے لیے کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر مال میں سے کسی چیز میں سے، یوفیٰ الیکم، تو پورا کا پورا تم کو لوٹا دیا، بدلہ دے دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔